ناظرین کرام، قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس پروگرام نور قرآن میں آپ کا خیر مقدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف جو قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے اور مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے قریب آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اس کا مطالعہ جاری ہے۔ سورہ یوسف کے مطالعے کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے جس میں آپ سب شریک ہیں اور اس سورت کی تفصیلات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے 2 ساتھی قیدیوں کو قید خانے میں ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، ساتھ ساتھ ان کے سامنے توحید الہی اور بندگی رب کی دعوت بھی پیش کی۔ یوسف علیہ السلام کو جس شخص کے بارے میں اندازہ تھا خواب کی تعبیر کے لحاظ سے کہ وہ رہا ہو جائے گا، انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنے رب یعنی بادشاہ مصر کو یاد دلانا کہ میں یہاں خواہ جرم بے گناہی میں زندہ کی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ لیکن اس کو یاد نہیں رہا اور کئی سال تک 8-9 سال تک یوسف علیہ السلام جرم بے گناہی میں ماخوذ ہو کر قید خانے میں پڑے رہے۔ پھر ایسا ہوا، ایک روز بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب بھی بہت عجیب تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشاں خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ عجیب سا خواب تھا۔ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 ہری بھری بالیں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اور معمولی آدمی کا خواب نہیں تھا، بادشاہ کا خواب تھا۔ سنجیدہ لوگوں کے خواب سنجیدہ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے خواب بڑے ہوتے ہیں۔ آپ بھی کبھی کبھی کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جس سے آنے والے دور کی کوئی بات ہلکا سا اس کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس خواب کو جب بادشاہ نے اپنے درباریوں اور قریبی مصاحبین کے سامنے بیان کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو خواب پریشاں معلوم ہوتے ہیں، ہم ایسے خوابوں کا مطلب نہیں بتا سکتے ہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا اس کو اچانک یاد آیا۔ اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے قید خانے میں ذرا یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے۔ چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سراپا راستی، بہت سچا انسان، بہت نیک انسان، بہت ٹھیک ٹھاک انسان، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا جو خصوصی علم اپنی خاص عنایت کے طور پر ان کو عطا کیا تھا، اس کی روشنی میں کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، قحط آ جائے گا، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اب اس تفصیل کو یہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں غیر ضروری تفصیلات کو اوائڈ کیا جاتا ہے۔ اگلی بات، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، یعنی یہ تعبیر کہ یہ آنے والے دور کی ہلکی سی ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے بادشاہ کو، یہ 7 سال تک خوب اچھی فصلیں ہوں گی، اس کے بعد 7 سال بہت ہی قحط کے آنے والے ہیں، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی سے پلاننگ کی جائے اور ان 7 سالوں میں جو غلہ پیدا ہو اس میں سے ضرورت کے مطابق خرچ کر کے باقی غلے کو سٹور کیا جائے، تاکہ آنے والے جو سخت 7 سال ہوں گے قحط کے سال، ان سالوں میں اس غلے سے اپنا کام چلایا جائے۔ تو یہ جا کر اس نے بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔
بادشاہ خوش ہو گیا، اوہ یہ تو بہت ہی اہم بات یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو گئی ہے، ہم پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اگر اگلے 7 سال جو خوشحالی کے، سیرابی کے اور اچھی فصلوں کے ہوں گے، ان کے غلے کو ہم محفوظ نہیں رکھنے کا پلان بنائیں تو سب اس کے بعد قحط میں ہم سب کے سب مر جائیں گے۔ تو یہ بڑی اچھی بات یوسف علیہ السلام نے فیوچر کی بات ہم کو بتا دی۔ مگر جب شاہی فرشتہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کے کردار کی بلندی۔ یوسف علیہ السلام کے لیے رہائی کا پروانہ لے کر شاہی نمائندہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس طریقے سے پھر عوام میں نہیں جاؤں گا، میں بدنامی کا داغ لے کر نہیں جاؤں گا، میرے اخلاق و کردار کے بارے میں ان عورتوں سے پوچھا جائے، کوئی غلطی تھی میرے کردار میں، کوئی غلط حرکت کی تھی میں نے، اللہ جانتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی صحیح بات آ جائے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ عورتیں بھی شریک تھیں۔ بعد میں جو واقعہ پیش آیا وہ تکیہ دار مجلس، اعلیٰ پیمانے کی وہ مجلس، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ عورت اپنے اس غلام، نوجوان خوبصورت غلام پر نہ ریچھتی تو کیا کرتی، اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ یعنی ان کے اندر بھی اس طرح کے داعیات اور اس طرح کے رجحانات تھے، وہ بھی اس طرح کی خواہشات رکھتی تھیں۔ بہت سے لوگ برا کام کر نہیں پاتے لیکن برے کام کے محرکات اور برے کام کی خواہش ان کے دل میں ہوتی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، حاشا للہ، ہم نے اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا، ذرہ برابر بدی بھی اس کے اندر نہیں تھی۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، ورنہ وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اب معاملہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ عزیز کی بیوی جب کمرے سے بھاگتے ہوئے، جب یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی، اس وقت کہا تھا کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر اپنی نیت بری کرے۔ اب اس نے کہا کہ ہاں میری غلطی تھی، میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی، بے شک یوسف علیہ السلام واقعی سچے ہیں۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو معاملہ اب صاف ہوا ہے، اور ان خواتین نے بھی، تکیہ دار مجلس میں بلائی گئی خواتین، انہوں نے بھی گواہی دی کہ خدا کی قسم ہم نے یوسف علیہ السلام میں کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی کمزوری نہیں پائی، اور عزیز مصر کی بیوی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام واقعی سچے تھے، واقعی وہ اچھے تھے، یہ میں تھی، میری غلطی تھی کہ میں نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے صاف کروا دی کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے در پردہ پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی۔ یہ تو اخلاق و کردار کے معمولی سے معمولی تقاضے کے بھی پیچھے ہے کہ میں جس کا غلام ہوں، جو میرا مالک ہے، اس کی بیوی کے سلسلے میں کوئی غلط نیت کروں۔ اور جو لوگ خیانت کرتے ہیں، ایک اصولی بات انہوں نے بتائی، جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پہ نہیں لگاتا۔ جو امانت داری کا خیال رکھتے ہیں، جو دیانت داری کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو شریفانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور خائن، بدنیت اور بدکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں چلاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برت نہیں کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام، حالانکہ کتنی اونچی مثال انہوں نے پیش کی، اور نفس کی پرستش کرنے اور کھل کھیلنے کا موقع ملا، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور اپنے اعلیٰ ایمان کی بدولت وہ برائی سے بچ گئے۔ لیکن اس کا کریڈٹ خود نہیں لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے۔ سچی بات ہے، نفس ہر شخص کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر شخص کے جسم میں ہے، اور اس کو برائی کی طرف
ابھارتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، ان ربی غفور الرحیم۔ تو اس طریقے سے ایک اچھے آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور دوں کی نہیں لیتا، فخر و غرور کا شکار نہیں ہوتا کہ میں بڑا پاک باز ہوں، میں بڑا نیک نفس ہوں اور میں کسی بری چیز کا شکار نہیں ہو سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی کردار کی بلندی یہاں اس سے بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑائی کا، سربلندی کا دروازہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کھول دیا۔ چنانچہ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ، یوسف علیہ السلام کو، تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، اپنے خاص لوگوں میں سے، اپنے خاص درباریوں میں سے بنا لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، یوسف علیہ السلام جو جیل میں 8-9 سال تک زندگی گزار چکے تھے، کیا عمر رہی ہوگی اس وقت ان کی؟ 16-17 سال کی عمر میں غلام بنا کے بیچے گئے اور 1-2 سال عزیز مصر کے محل میں رہے اور پھر 8-9 سال تقریباً جیل میں رہے، یعنی تقریباً 30 سال یا اس سے کچھ کم عمر تھی ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کی اور نبوت کی تعلیم دی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ حاضرین، یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ مزید تشریح اور توضیح آپ کے سامنے آئے گی۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ یوسف کی توضیح و تشریح کے ساتھ۔ بریک سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور ہمیں آپ کی امانت اور دیانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علم بھی رکھتا ہوں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے آدمی کے اندر دیانتداری ہو، امانت داری ہو، ساتھ ساتھ صلاحیت بھی ہو، ایبیلٹی بھی ہو۔ چنانچہ کہا کہ میں امانت دار بھی ہوں اور حفیظ بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار، قوت اور پاور اور حکومت کا دروازہ یوسف علیہ السلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ کہاں ایک ریگستان کے دیہاتی علاقے میں پروان چڑھنے والا ایک نوجوان، اگرچہ کہ وہ نبی کا بیٹا تھا، لیکن وہاں پر ترقی کے اور علم و حکمت حاصل کرنے کے کوئی ذرائع نہیں تھے۔ اس کے بھائیوں نے حسد کیا، اندھے کنویں میں پھینک دیا، قافلے نے اس کو اٹھا لیا، غلام بنا کر لا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس کو خرید لیا، وہاں عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، شہر کی عورتیں بھی اس کے پیچھے پڑ گئیں، اس نے قید کو ترجیح دی، 8-9 سال تک قید میں پڑا رہا، اور پھر اس کے بعد اس کی خوبیوں کا بادشاہ کو علم ہوا اور بادشاہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں اور حکومت اور اقتدار کی باغ اس کی سپرد کر دی۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ بائبل وغیرہ کی تصریحات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ بس صرف ہیڈ آف دی اسٹیٹ رہ گیا تھا، برائے نام بادشاہ تھا، ورنہ یوسف علیہ السلام کو پورے کا پورا اقتدار وہاں تھا۔ بائبل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 120 سال زندہ رہے، یعنی 30 سال کی عمر میں وہ مصر کے اقتدار کے مالک بنے تھے، اور اس کے بعد 80-90 سال تک وہ بلا شرکت غیر مصر کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ اور اسی زمانے میں انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی وہاں بلا لیا، اپنے خاندان کو بلا لیا، یعقوب علیہ السلام کو بلا لیا، اور بہت بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کو بھی وہاں پر لا کر بسایا، اور تبلیغ و اشاعت کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں افراد آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ چنانچہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے تقریباً 500-600 سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کشمکش ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی
जो बनी इसराइल के एक फ़र्द थे और फ़िरौन मिस्र की, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सेंसस करवाया था, मरदमशुमारी सहरा सीना में। 6 लाख तो सिर्फ काबिल जंग मर्द थे, यानी 6 लाख मर्द काबिल जंग, 6 लाख औरतें, 12 लाख और 6-8 लाख बच्चे। इस तरीके से 20 लाख की तादाद में वो लोग थे वहाँ पर। तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता हुआ, तारीख़ इस बात की गवाही देती। इस तरह हमने उस सरज़मीन में यूसुफ के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता। नसीबु बिरहमतिना मन नशाउ वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन। इससे एक उसूली बात हमारे सामने कुरान मजीद की तालीम के ज़रिए खुल कर आती है कि अल्लाह ताला नेक लोगों के अजर को ज़ाया नहीं करता। लिहाजा आदमी को नेकी की राह पे जमे रहना चाहिए, बुराई की राहों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए। अगर वैसा करेगा, नेकी पे जमा रहेगा, क़ियानत से, बददियानती से बचा रहेगा, अल्लाह ताला पे भरोसा करेगा, नेक अमल इख्तियार करेगा, तो ज़रूर कामयाब होगा। जब ये आयत नाजिल हो रही थी आज से 1450 साल पहले, मक्के के माहौल में मक्के के सरदारों को, कुरैश के बड़े बड़े लोगों को बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारा रवैया बरादराने यूसुफ जैसा है, तुम्हारा रवैया मिस्र के उन बदखमाश लोगों जैसा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया नेकी का, तक़वा का, एहसान का, शराफत का, दावत इल्लाह का, इताअत का है। लिहाजा अल्लाह ताला उनके अजर को ज़ाया नहीं करेगा। तुम्हारे लिए सही रवैया यह है कि तुम इस रवैये की तरफ आ जाओ। और फिर फरमाया और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले आएँ और खुदा तरसी के काम करते रहें। अब इसके बाद मज़ीद क्या वाक़या हुआ उस हमारे सामने उसकी तफ़सीलात आती हैं। हम उसका खुलासा आपके सामने पेश करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए। आसपास के इलाक़ों में सख्त किस्म का क़हत था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब उन्हें मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ले की फरावानी है और बहुत बड़ी मकदार में वहाँ पे गल्ला स्टोर करके रखा गया है और आसपास के मुल्कों को इनायत भी किया जा रहा है, तो वहाँ पर आए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो उससे नाशना थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचाना, अच्छा ये मेरे भाई हैं जो मेरे साथ हसद का रवैया अख्तियार करते थे, जिन्होंने एक अंधे कुएं में मुझे डाल दिया था। लेकिन वो उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। और जब वो चलने लगे तो उसने कहा कि देखो अगली बार अगले ट्रिप में आओ तो अपने सौतेले भाई बिन्यामीन उनका नाम था, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के माजाए भाई थे, उन्हें भी साथ ले आना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उनके छोटे भाई जो उन्हीं की माँ से थे, माजाए थे बिन्यामीन, उनको अपने पास बुला लें ताकि अपने सौतेले भाइयों के पास वो जिन मुश्किलात का शिकार थे उसका कुछ मदावा हो सके। और कहा कि उन्हें वापस अगले बार आओ तो मेरे पास ले आना। फिर ये भी कह दिया कि अगर उसको नहीं ले आए तो फिर मेरे पास फटकना नहीं, गल्ला नहीं दूंगा तुमको मैं। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब उसे भेजने पर राज़ी हो जाएं और हम ऐसा ज़रूर करेंगे। यूसुफ ने अपने ग़ुलामों को इशारा किया कि इन लोगों के जो पैसे हैं वो भी इन्हीं की थैलियों में डाल दो। चुनांचे जब वो थैलियों को खोला, उन्होंने अपने यहाँ जाकर देखा कि अरे हमारी पूंजी भी हमको वापस दे दी गई है। कहा कि अब्बा जान, याकूब अलैहिस्सलाम से कहा अब तो हम ज़रूर जाएंगे और बिन्यामीन को भी ले जाएंगे और एक और थैला इसके हिस्से का वो ज़्यादा लेकर आएंगे। देखिए कितना अच्छा इंसान है वो, मिस्र का इस वक्त जो सबसे बड़ा ओहदेदार बना हुआ है, उसने हमारे पैसे भी हमको वापस कर दिए। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला ले आएँ और उसकी हिफाजत के हम ज़िम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई यानी यूसुफ के मामले में कर चुका हूँ? फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज़ है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम का भरोसा किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला पर है। बार बार अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की अज़मत बयान करते हैं और कहते हैं कि हिफाजत तो बस अल्लाह ताला ही करता है। उनके बाप ने कहा, मैं उसको हरगिज़ तुम्हारे साथ न भेजूँगा जब तक तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान न दे दो कि उसे मेरे पास ज़रूर वापस लेकर आओगे
الا ہے کہ کہیں تم گھر ہی جاؤ، کہیں گھیر ہی لیے جاؤ۔ کہا کہ دیکھو یوسف کے بارے میں ایک بار میں دھوکہ کھا چکا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بنیامین کے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ ہو۔ تمہیں اللہ کا نام لے کر پکا وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اسے بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے، الا ہے کہ تم کہیں گھیر ہی نہ لیے جاؤ۔ یعنی مختلف طرح کے امکانات ہوتے ہیں، اور ایک عقل مند انسان اللہ پہ بھروسہ کرنے والا اللہ کا نام لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کچھ ایسی سچویشنز پیدا ہو سکتی ہیں، حالات آ سکتے ہیں کہ گھیرے میں ہی آ جائیں، تمہارے اختیار میں نہ ہو۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس خور پر اللہ نگہبان ہے، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ وکیل ہے، نگہبان ہے، دیکھو گڑبڑ نہیں کرنا۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اگرچہ کہ انہوں نے پوری کی پوری تدبیر اختیار کی یعقوب علیہ السلام نے، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ بہرحال یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم اختیار کر رہے ہیں، حکم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ فیصلہ دوسرا ہی ہو تو ظاہر ہے ہم کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ یہاں بھی یعقوب علیہ السلام کا اعلیٰ کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ پوری احتیاط کرنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو اسی بات کی تعلیم دی، ہم اپنے طور سے پوری تدبیر کریں، بھروسہ اللہ پہ کریں۔ جیسے ایک شخص نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر خدا پہ بھروسہ کروں؟ آپ نے کہا نہیں، اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جنگ بدر میں ہمارے سامنے آتا ہے، پوری تیاری کی لیکن پھر رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، الہا حضاری کے ساتھ دعائیں کی کہ بار الہا یہ ہے قریش آئے ہیں فخر و غرور کے ساتھ تاکہ تجھے اور تیرے نبی کو جھٹلائیں، اے اللہ آ جائے تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی ایسے ہوا کہ وہ لوگ باپ کی ہدایت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تاکہ کچھ ٹرائبلز ہیں یا کوئی ڈاکو ٹائپ کے لوگ ہیں پکڑ نہ لیے جائیں، لیکن احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کام آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس طریقے سے ہمارے سامنے اب تک کے واقعات آئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں ہم یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے معاملے کے اگلے چیزوں کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ